الیکشن کمیشن نے مبینہ فورن فنڈنگ کیس میں باقی جماعتوں کو زیادہ وقت دینے سے متعلق تحریک انصاف کا اعتراض مسترد کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی قسم کا پریشر لینے کو تیار نہیں، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوئی۔ پی ٹی آئی وکیل نے کیس کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے سے روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ پیش کرتے ہوئے التوا کی استدعا کر دی۔ انور منصور خان نے کہا کہ جب تک باقی کیس ایک جگہ نہیں آتے، پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس نہیں چل سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کسی پارٹی کے کیس میں تاخیر نہیں ہو رہی، اس کیس میں 8 سال ہو گئے ہیں، جہاں 7 سے 8 سال انتظار کیا تو 1-2 ہفتے سے فرق نہیں پڑتا۔ کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں، ہم ان کو سن رہے ہیں، آپ کو بھی سن لیں گے۔ تینوں کیسز ایک ساتھ چل رہے ہیں، کسی پارٹی کے کیس میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی، ان کا ادارہ کسی قسم کا پریشر لینے کو تیار نہیں ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ وکیل احمد حسن نے کہا کہ میری درخواست پر یہ کہتے ہیں کہ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کیس میں مداخلت نہ کریں، جبکہ باقی جماعتوں پر سب کیس ساتھ چلیں۔ اس کا مطلب ہے سب کو برابری، پی ٹی آئی وکیل کہہ رہے ہیں میں مداخلت کروں، یکساں مواقع یہ نہیں کہ مواقع ملنے چاہیے۔ ان کی بات سے تو یہ مطلب ہے کہ قتل کے سب مقدمات اکٹھے چلیں۔ اس رویے پر پی ٹی آئی کو بھاری جرمانہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے انور منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دلائل اگر متعلقہ ہیں تو بے شک 6 ماہ دلائل دیں، جس پر انور منصور خان نے کہا کہ 2 ہفتے کے بعد میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انور منصور صاحب آپ کی مرضی کی تاریخ ہمیشہ دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے پابند ہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ 101 سیاسی جماعتوں کی سکروٹنی کی، 17 کے اکاؤنٹس میں تضاد تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن اپنا تفصیلی موقف دے گا، جبکہ الیکشن کمیشن اپنی سماعت جاری رکھے گا۔ پی ٹی آئی وکیل نے عید کے بعد 1 ہفتے میں دلائل مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو نون لیگ کا ایجنٹ قرار دے دیا، کہا متنازع شخص کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں، استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان بولے ہم کہتے ہیں تینوں جماعتوں کی فورن فنڈنگ دیکھیں، تحریک انصاف کے خلاف جواز ڈھونڈنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میں کھڑا نہ ہوتا تو آئندہ کوئی بھی وزیر اعظم کھڑا نہ ہوتا۔ جب کال دی 20 لاکھ لوگ اسلام آباد جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کارکنوں کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ کہا میں آپ لوگوں کو لیڈر دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی سوچ بلند رکھیں، یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانا ہے۔ آپ لوگوں تک جائیں، انہیں بیدار کریں۔ ہم کل ملک کی بہتری کی خاطر یوم دعا بھی منائیں گے، شب دعا میں مولانا طارق جمیل شریک ہوں گے۔ اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے۔ کل ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی۔ میں اس لیے سازش کی بات بار بار کرتا ہوں، بیرونی مداخلت نے ہمارے سسٹم کو مفلوج کر رکھا ہے۔ ملک میں سازش کر کے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا۔ سازش باہر کی تھی، مقامی میر جعفر اور میر صادق ساتھ ملائے گئے۔ امریکہ 3 اسٹوجز کے ذریعے کنٹرول کرے گا کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے، جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں۔ ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ایک نئی بات کی۔ عمران خان نے کہا ممکن ہے لوٹا بننے والوں کو سازش کا علم نہ ہو۔ 20-25 کروڑ روپے لے کر انہوں نے ضمیر کا سودا کیا۔ فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف سازش کا حصہ تھے۔ الیکشن کمیشن اور عدلیہ روز سماعت کر کے ان کے خلاف ایکشن لے۔ 2 خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 3 اسٹوجز سازش کا حصہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو۔ میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں، کیوں نہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی؟ عمران خان نے کہا آج آپ کے ساتھ آئندہ کا لائے عمل دینے آیا ہوں۔ جب میں کال دوں تو کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچے۔ 30 سال یہ ملک پر حکمرانی کرتے رہے، اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چیف الیکشن کمشنر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیوں استعفیٰ دیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اس لیے مستعفی ہوں کہ وہ آپ کی فورن فنڈنگ کی چوری نہ پکڑیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر سابق حکمران چور تھے کرپشن کی تو آپ 4 سال اقتدار میں رہے ہیں، ان کی کرپشن ثابت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا ریکارڈ تو تمام اداروں کے پاس تھا اور وہ آپ کے ماتحت تھے، پھر حساب کر لیتے۔ آج سوال کا جواب دیں گے کہ $70 لاکھ کس کی جیب میں گیا، جو اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں منگا کر وہ کہاں گیا؟
پٹیشن کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ کوئی خفیہ نہ رکھا جائے ریکارڈ، کیونکہ تمہاری چوری اور ڈاکے کا اور غیر ملکی فورن فنڈنگ کا اکاؤنٹ ہے، اور روز جو رٹ لگائی ہوئی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. کیوں استعفیٰ دے؟ کیونکہ تم سے تمہاری چوری کا، منی لانڈرنگ کا سوال کر رہا ہے. تم نالائکوں، نااہلوں، چوروں، مافیاز اور کارٹلز نے 4 سال عوام کو لوٹا. یہ چور، جھوٹ، منافقت، نالائکی، نااہلی، بدماشی، گنڈا گردی، اس کا جو برانڈ ہے وہ عمران خان ہے. الیکشن کمیشن اگر 3 ماہ میں انتخابات نہیں کروا سکتا تو گھر چلے جائیں. پی ٹی آئی کے مرکزی نائب صدر فواد چودھری کہتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے فوج ظفر موت جاری تھی، میڈیا کے پریشر کے بعد یو ٹرن لینا پڑا. یہاں پر ڈیسیژن میکنگ ہو ہی نہیں رہی ہے. شہباز شریف صاحب پہلے انہوں نے یہ فیصلہ، سب سے بڑا فیصلہ جو آتے ہی کیا وہ یہ کیا کہ ہم پی آئی اے کا بوئنگ 777 لیں گے اور اس کے اوپر پورا پاکستان ہی تقریباً جو ہے وہ مفت عمرہ کرنے چلا جائے گا. اب تک حکومت کا سب سے بڑا پالیسی ڈیسیژن جو تھا وہ یہ آیا، وہ بھی یو ٹرن لینا پڑا کیونکہ عوامی دباؤ اتنا آ گیا. ادروائز پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا اکنامک بوجھ یہ پڑنا تھا. اس الیکشن کمیشن کو گھر بھیج دینا چاہیے کیونکہ آئین کے آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن میں تو ہر صورت میں انہوں نے تیار ہونا ہے 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کے لیے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. سابق پی ٹی آئی رہنما اکبر ایس بابر نے فورن فنڈنگ کیس کو طوالت دینے کا الزام عائد کر دیا. بولے کیس کو منطقی انجام تک لے کر جاؤں گا چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے. پی ٹی آئی والے الیکشن اور الیکشن کمیشن سے متعلق متضاد دعوے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 9 وکیل بدل چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں کسی نہ کسی بہانے کہ اکبر ایس بابر کو کیس سے الگ کیا جائے، اکبر ایس بابر کو یہ جو دستاویزات ہیں وہ نہ دی جائیں. مقصد طوالت تھا، جبکہ خود اپنی مخالف جماعت کی اسکروٹنی نہ صرف کیس کیا بلکہ اس کی اسکروٹنی میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خوشائن بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استدعا کو کہ تمام جماعتوں کے کیس ایک ساتھ سنے جائیں اور تمام کا حتمی نتیجہ ایک وقت میں ہو، اس کو مسترد کیا ہے. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کھاتوں کی جانچ پڑتال ایک ساتھ قانون کے مطابق یقینی بنائے. ابھی تک سوائے پی ٹی آئی کی کسی اور جماعت کے کیس کو آگے نہیں بڑھایا گیا. سوشل میڈیا پر کیے گئے ٹویٹس میں پی ٹی آئی رہنما نے لکھا پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے اور سیاسی فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہے. باقی جماعتوں کے پاس فنڈنگ کے ذرائع ہی موجود نہیں ہیں. ون وے کیسز نہ چلائے جائیں. پی 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 اور نون لیگ کا کیس 2018 سے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے زیر التوا ہے، لیکن پی 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 اور نون لیگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی مہینوں غیر فعال ہو جاتی ہے، اجلاس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں جے یو آئی، ایم کیو ایم، اے این پی سمیت درجنوں جماعتوں کی جانچ پڑتال ہی نہیں کی گئی جو کہ قانون کے مطابق ضروری ہے. ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حنیف عباسی کیس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تمام سیاسی جماعتوں میں امتیازی سلوک کیے بغیر تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے لیے جانچ پڑتال کرے. وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے مسلح افراد کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ ہماری فوج بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اور دشمن قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہے. سردار تنویر الیاس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ کشمیری مہاجرین کی رہائشی ملازمتوں اور دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. بلوچستان کے عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہیں. کشمیری جو ہیں جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں نے اپنی آزادی کے لیے کوئی ایسی قربانی نہیں ہے کہ جو انہوں نے اب تک نہ دی ہو. وہ ہر طرح کی قربانی دے چکے ہیں. ہندوستان کی 9 لاکھ درندہ فوج جو دنیا کے کسی حقوق کو نہیں مانتی، وہ کشمیریوں کو یہ وعدہ کرنے کے باوجود اقوام متحدہ میں کہ کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے تحریک چلائی وہ ان اپنے بستر مر کے اوپر بھی سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے جو نعرہ دیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया। सिपा सलार के जवानों से मुलाकात हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिपा सालार का इस्तकबाल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में LOC पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा, उनसे बातचीत की और जवानों के अज़्म हौसले को सराहा। इस हवाले से ISPR की जानिब से मजीद बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी दस्तों की जंगी तैयारियों, बुलंद अज़्म की तारीफ की। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में अज़मत कुरान 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि कुरान हिदायत का नुस्खा है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए नमूना हयात है। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम समेत अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, शिया उलमा कौंसिल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शबीर हसन मिस्मी और मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी का कहना था कि कुरान वहदत उम्मत का दर्स देता है, इत्तेहाद उम्मत वक्त की ज़रूरत है। कुरान से दर्स लें। माह रमज़ान हमें हमदर्दी का दर्स देता है। माह रमज़ान हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है। दरूद एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम अपने आमाल की कबूलियत की सनद हासिल कर सकते हैं। हमें मुसलमानों की फ़िक्र है, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो, चाहे वो यमन के मुसलमान हो, और हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है। अहले मोहब्बत का एक प्लेटफार्म पर जमा होना और इत्तेहाद व वहदत को साथ लेकर चलना न सिर्फ वक्त की ज़रूरत है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हमारी अब बका का भी मसला है। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम और मुल्क दुश्मन कोतों की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। हमारा कलमा एक है, हमारा इस्लाम एक है, तो फिर हमें मुत्तहिद होकर के इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी होगी। कुरान और अहले बैत वो नुस्खा हिदायत है जो खातमुल अंबिया ने हमारे लिए तजवीज़ किया है। हम एक जगह इकट्ठे हैं, इकट्ठे होकर रहेंगे। कुरान अमल का नाम है और दुरूद उस अमल के अंदर जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, जो इश्क है, ये उसका नाम है। शुरका का कहना था कि फ़लस्तीन आलम इस्लाम का मसला है, मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। निसाब तालीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। कैमरामैन हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि यौमुल कुद्स मजलूम फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का ऐलान करने और उनके हौसले बुलंद करने का एक मुनासिब मौका है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम को मजलूमियत के बावजूद एक काबिल कौम करार दिया जो फ़लस्तीनी कॉज को फरामोश नहीं होने देते। तेहरान में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब करते हुए आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने मसला फ़लस्तीन के हवाले से इस्लामी हुकूमतों की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि बदकिस्मती से इस्लामी हुकूमतें बहुत बुरे रवैये का मुजाहरा करती हैं और मसला फ़लस्तीन के बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ मुस्लिम रियासतों का ख्याल है फ़लस्तीन की मदद करने का तरीका यह है कि सहूनियों के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, हालांकि ये मामला बहुत बड़ी गलती है। अमरीका को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका 20 साल पहले के मुकाबले में आज बहुत कमजोर है और आज दुनिया एक नए निजाम की दहलीज पर खड़ी है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।